بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقائد معارف. پہلی بات، عقائد کا جو ٹائم ہے وہ بلوغت سے پہلے کا ہے، بلوغت کے بعد عقائد نہیں سمجھائے جاتے. عقیدے کا جو ٹائم ہے، اصل جو ٹائم ہے عقیدے کا، وہ بلوغت سے پہلے کا ہے. اور ترتیب عقائد یہ ہے کہ جب تک آپ کو توحید سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک نبوت نہیں سمجھی ہوئی ہوگی امامت سمجھ میں نہیں آئے گی. امامت سمجھ میں نہ آئے قیامت آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ سمجھ کے اعتبار سے ہے. یعنی اگر عقیدہ توحید میں کوئی پرابلم ہے، پھنسی ہوئی ہے، تو نبوت آپ کی کبھی کلیئر ہو ہی نہیں سکتی. نبوت کلیئر نہیں ہوگی تو امامت کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگی. امامت کلیئر نہیں ہے تو قیامت آپ کے لیے ہمیشہ سے ایک سوال ہی رہے گا. لیکن یہ سمجھ کے اعتبار سے ہے. ترتیب، جب تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو یہی آرڈر اسینڈنگ ہو جاتا ہے، ڈیسینڈنگ کے بجائے اسینڈنگ آرڈر ہو جاتا ہے. الٹا فہم کے اعتبار سے، تفہیم کے اعتبار سے جو سیر ہے وہ نزولی ہے. توحید سے نزول کر کے آپ آئیں گے کہاں تک؟ قیامت تک. لیکن تربیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ صعودی ہے. قیامت سے شروع ہوتا ہے معاملہ. جب تک جس انسان کے قیامت کا کانسیپٹ پہلا مرحلہ کلیئر ہے، کلیئر ہونے کے بعد جس شخص میں تربیتی اعتبار سے اللہ کے عذاب کا خوف اس کے وجود کا حصہ نہیں بنتا، تب تک وہ ترک معصیت کے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے جو تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. یاد رکھیے گا، تقوی کثرت عبادات کا نام نہیں ہے. تقوی صرف اور صرف ترک معصیت پہلی منزل ہے. جب تک ترک معصیت کی منزل حاصل نہیں ہوگی تقوی کے بارے میں فکر بھی محال ہے، سوچنا بھی نہیں کہ تقوی حاصل ہو سکتا ہے جب تک ترک معصیت. چھوٹا سا بھی اگر گناہ ہے نا، چھوٹا سا اگر وہ باقی ہے میری ذات کے اندر تو میں تقوی کی وادی میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا ہوں. جب یہ مرحلہ حاصل ہوتا ہے تو جنت کا شوق کا مرحلہ ہے. جب یہ دو مرحلے ختم ہوتے ہیں تو مرحلہ وہ آتا ہے جہاں صرف اطاعت کے لیے عبادت کی جاتی ہے، اہل سمجھ کر عبادت کی جاتی ہے. جب یہ مرحلے کلیئر ہوتے ہیں تو انسان امامت کے لیے آمادہ ہوتا ہے. تب اس کے بعد اس آمادہ ہوتا ہے کہ اس کے وجود سے نبوت کا عقیدہ ظہور کرے. اور جب یہ سارے کے سارے تیار ہو جاتے ہیں تو آخری منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر توحید نے انسان کے وجود سے ظہور کرنا ہوتا ہے. ہم قیامت کے مرحلے کو طے کیے بغیر یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم کیا کریں، ابھی قیامت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تک ہم نے عذاب الہی کے ذریعے سے اپنے اندر ترک معصیت کے مرحلے کو پیدا ہی نہیں کیا، اور ہم چلے ہیں کون سے مرحلے کو طے کرنے؟ توحید کے مرحلے کو. بہت دور کی بات ہے آقا جان، بہت دور کی بات ہے. یہ جو عذاب الہی کا خوف ہے تربیتی اعتبار سے کس طریقے سے وجود کا حصہ ہونا چاہیے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھوں گا کیونکہ موضوع میرا یہ ہے نہیں، لیکن چونکہ بات چھیڑ دی ہے تو اس کو یہاں تک پہنچا بھی دوں. کیسے وجود کا حصہ بنتا ہے؟ کیسے؟ جیسے ایک ہمارا غلط عقیدہ ہمارے وجود کا حصہ بنا ہوا ہے، بچپن سے ہمارے اندر ڈال دیا جاتا ہے. کب ڈالا جاتا ہے؟ بلوغت سے پہلے. بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے اندر یہ عقیدہ بھی نہیں ڈال سکتے. کون سا عقیدہ؟ مثلا اندیکھی چیزوں کا خوف، چڑیل، بھوت، پتہ نہیں سرکٹا، مردہ، اور پتہ نہیں کیا کیا، اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں. یہ ساری کی ساری خرافات آپ نے کبھی سوچا ہے ان کا خوف ہمارے وجود کے اندر کب اور کہاں سے آتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد آپ کو کوئی نہیں ڈراتا. جو بھی کاروائی ہوتی ہے بچپن میں ہو رہی ہوتی ہے. ماں باپ اپنی آسانی کے لیے کہ بچہ باہر نہ نکل جائے اسے ڈراتے ہیں، اللہ بابا آ جائے گا، پتہ نہیں بہو آ جائے گا، پتہ نہیں چڑیل آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت اتنی کثرت سے ڈراتے ہیں، اتنی کثرت سے ڈراتے ہیں کہ بعد میں وہ بچہ تنہائی میں جانے سے ڈرتا ہے. ڈرتا ہے نہیں ڈرتا؟ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی ڈرتا ہے. ڈرتا ہے. جس طریقے سے یہ ایک چیز جو کہ اصلاً موجود نہیں ہے اس سے ڈر سکتا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ اگر میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے ہی اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہوتا اور اسی طرح سے ڈرایا ہوتا، اتنے ہی یقین کے ساتھ ڈرایا ہوتا، تو میں تنہائی میں اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے گناہ سے احتراز کرتا یا نہیں کرتا؟ خود بخود میرے وجود کا حصہ بنتا. یہ عقیدہ اگر کب وجود کا حصہ بنتا؟ بالغ ہونے کے بعد نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے ہے. لہذا اگر مجھے بچپن میں قیامت کا خوف اس طرح سے ڈالا ہوتا
تو میں تنہائی میں گناہ نہ کرتا، اور تنہائی میں گناہ نہ کرے تو سمجھ لے کہ انسان تقوی کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔